ان پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ان دنوں میں جاری ہے، اور جو ممبران ہیں ان کی جس طرح حاضری یا ان کی دلچسپی کا یہ سلسلہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کا ایک اجلاس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ آتا ہے، لیکن جب ممبران کی دلچسپی نہ ہو اور اس میں معاملات قومی ایشو پر بات کرنے کی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، گیپ نہ ہو، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جب خلیج ہو تو پھر معاملات زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے آج وہ شروع ہوا، اور سابق گورنر سندھ ممتاز بھٹو کی دعائیں کے لیے دعائے مغفرت کرائی گئی، اور ان کے لیے جو دعائے مغفرت کرائی گئی وہ جماعت اسلامی کے یا متحدہ مجلس عمل کے کہہ لیں مولانا عبدالاکبر چترالی نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرائی۔ اور جو قومی اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا، تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت خوانی کے بعد قومی ترانہ پھر بجایا گیا، تو جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت یہ اجلاس شروع ہوا، اور اس پر جب اجلاس شروع ہوا تو جس طرح ہم نے بتایا کہ سابق گورنر سندھ ممتاز بھٹو کی وفات کے لیے دعائے مغفرت کرائی گئی، اور اس میں جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ محسوس کیا کہ ایوان میں صرف 14 ممبران ہیں، جس میں 9 حکومت کے اور جو 3 ہیں وہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ممبران، شاید جو اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ممبران ہوں وہ، لیکن قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بھی وفاقی وزیر جو ہے وہ آج اجلاس میں اس نے شرکت نہیں کی۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات ہوتے ہیں، توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے، یا اہم قانون سازی کی جاتی ہے، اور خاص کر جو قومی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کو زیر بحث قومی اسمبلی میں لایا جاتا ہے۔ تو جب یہ معاملات قومی اسمبلی میں ایڈریس نہ ہوں اور پھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو معاملات کشیدگی یا تناؤ کی کیفیت ہے وہ چل رہی ہے، تو اس ساری صورتحال میں جب قوم کے خزانے سے، قومی خزانے سے کروڑوں روپے جب اجلاس پہ خرچ ہوتے ہوں، لیکن جو اس کا آؤٹ پٹ ہے یعنی کہ اس کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہو، تو پھر معاملات، پھر باتیں، پھر پارلیمنٹ سپریم، پھر یہ حکومت اور اپوزیشن، یہ سارا تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہ صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، بس آئیں، چائے شائے پئیں، سینڈوچ کھائیں، ہائی ٹی کریں، اور 4000 5000 یا 10,000 جب اجلاس ختم ہو تو آپ اپنی جیب میں لے کے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جس طرح قومی نوعیت کے اہم معاملات چل رہے ہیں، خاص کر اگر افغانستان کی بات کریں، جو وہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں، ظاہر پڑوسی ملک ہے، جب ہم اس معاملے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے، معاملات نہیں آئیں گے، تو پھر لامحالہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کی کارکردگی ہے اس پر بھی سوالات اٹھیں گے اور اس پر بھی باتیں ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس کو کس طرح سیریس لیتی ہیں، سنجیدہ لیتی ہیں یا نہیں لیتی، یا جس طرح معاملات چل رہے ہیں اسی طرح چلایا جائے۔ اب یہ جو پاکستانی جو ہیں اس بات پر سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جو 22 کروڑ عوام کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، کسٹوڈین ہے، تو وہ وہاں پر جو اس طرح کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دے ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو ہونا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے 342 جو ارکان اسمبلی ہیں، لامحالہ ان کو بھی اس چیز کا جواب دینا ہوگا، اور ان کے جو ٹی اے ڈی اے اور الاؤنسز وغیرہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو ایک دن کی بھی معاف نہیں ہوتی جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری سب سے اہم بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ اب یہ 12 یا 14 ممبران جو قومی اسمبلی میں موجود تھے، ان کی جو رات کو جو حاضری اپڈیٹ ہوگی ویب سائٹ پر، قومی اسمبلی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ، اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا 50% حاضری ظاہر ہوتی ہے، یا وہی 14 یا 12 ممبران اس پہ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہی دیکھا جاتا ہے جب قومی اسمبلی میں ظاہر ممبران کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے، لیکن جب رات کو حاضری اپڈیٹ ہوتی ہے آفیشیل ویب سائٹ پہ تو وہ حاضری 100%
50%, 70% اس پہ شمار کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں میں یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ شاید ممبران کی حاضری کے حوالے سے مبینہ طور پر کوئی سفارش یا کوئی کرپشن کی باتیں بھی چل رہی تھیں۔ اب اس حوالے سے یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب پر ذمہ داری عائد ہوتی، تو وہ اس جو ممبران کی حاضری ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتری پہ لانے کے لیے اور ایوان کو اچھے ماحول میں لانے کے لیے اور ممبران کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کا اہم کردار ہے۔ گو کہ اپوزیشن کو بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے یا اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ پورے ہاؤس کا اسپیکر ہوتا ہے، 22 کروڑ عوام کا اسپیکر ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ جب الیکشن ہو جاتا ہے، منتخب ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن وہ اپنی جگہ، لیکن اس ٹائم جو ہے اس کی تمام تر جو توانائیاں ہیں ہاؤس کی بہتری کے لیے، ہاؤس کا ماحول سازگار بنانے کے لیے، حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ چلانے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ کسی بھی پارلیمانی جہاں پر جمہوری نظام ہے وہاں پر یہ تمام تر چیزیں آپ کے علم میں لانا ضروری تھی۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا